السلام علیکم ناظرین، بر وقت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے، خاص کر ملکنڈ میں جو آرمی آپریشن جاری ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس حکومت نے بلائی تھی، گو کہ آپریشن شروع ہونے کے بعد اس کو بلایا گیا تھا، اور وہاں پہ ایک مشترکہ اعلامیہ باہر سامنے آیا تھا۔ کچھ ایسی اس کی شکیں تھیں جو جس کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا، جو وہاں پہ لیڈرشپ تھی مختلف جماعتوں کی۔ اس کے بعد اس کو امینڈ کر کے 13-14 نکات اس میں شامل کیے گئے تھے، اور اس میں ایک واضح یہ بات تھی کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جہاں پہ بھی چیلنج کی جائے گی اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ پاکستان کے آئین یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس اے پی سی کے بعد بھی کچھ جماعتیں جو ہیں ان کی طرف سے یہ جو آپریشن آرمی کا ہو رہا ہے مالاکنڈ میں، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بلکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ تحریک انصاف نے ایک سیمینار بھی منعقد کیا اسلام آباد میں بیونڈ دا ملٹری آپریشن کے نام سے، اور اس میں جتنے بھی وہاں پہ آئی ہوئی تھی سیاسی قیادت بھی تھی، کچھ فارمر گورنر بھی اس میں شامل تھے، فارمر انٹیریئر منسٹر بھی تھے، اور وہاں پہ بھی یہ کنسنسس تھا کہ اس آپریشن کو جلد از جلد اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے یا اس کو ختم کرنا چاہیے اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ دو قسم کی آ رہا ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ لیڈرشپ جو آج مخالفت کر رہی ہے، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے جو پارٹ آف گورنمنٹ بھی ہے، اندر ہوتے ہیں کمرے کے اندر، تو یہ بات جس طرح سے حکومت کر رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ ملک کے سپریم نیشنل انٹرسٹ میں ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن جب باہر ہم ڈرائنگ روم سے آ جاتے ہیں، عوام میں آ جاتے ہیں، اپنے ورکرز میں آ جاتے ہیں، تو ہماری جو سوچ ہے، یہ اپروچ ہے، وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کے اندر ایک بات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور کچھ حلقے جو ہیں اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک پالیسی، واضح پالیسی کیوں نہیں اپناتے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ جو سوال میں نے سب سے پہلے کیا ہے اس کا جواب سب سے پہلے کہ اندر آپ لوگ جو سائن ہوا تھا ایگریمنٹ، اس میں گو کے آپریشن کی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو جہاں پہ بھی چیلنج کیا جائے گا اس کا مقابلہ کرنا ہے، کسی کو اجازت نہیں دینی ہے کہ وہ قانون، ملک کا آئین اور قانون جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے۔ میں سب سے پہلے تو یہ واضح کروں کہ میں نے آج تک اندر اور باہر کبھی مختلف بات نہیں کی۔ جو میں پبلک میں کرتا ہوں وہ پرائیویٹلی کرتا ہوں، جو ہمارے اندر بات ہوتی ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہم ہمیشہ پبلک میں بھی وہی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ امریکن جو کراچی کے اندر امریکن کاؤنسل تھا، اس نے ہمارے پارٹی کے آفس بیرر کو بتایا، کہتا کہ ایک واحد، یہ آج سے کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے، کہتا ایک پولیٹیشین ہے پاکستان میں جو ہمارے سے اندر بات کرتا ہے وہی باہر کرتا ہے، اور وہ اس نے میرا نام لیا۔ تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ میں ڈے 1 سے ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتا تھا، اور اس میں کبھی دو رائے نہیں تھی کہ پاکستان کو اپنی ریٹ، جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ صرف اختلاف یہ تھا طریقہ کار کیا تھا، اس کے اوپر اختلاف تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اتنا بڑا ملٹری آپریشن کرنے سے پہلے ہماری طرح کے لوگ، آخر ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے کوئی باہر جائیدادیں نہیں ہیں، ساری 18 سال باہر کمائی کی، سب کچھ آج پاکستان میں ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ باہر ہے، نہ کوئی پراپرٹی باہر ہے، نہ ڈیول نیشنلٹی لی ہے، 18 سال باہر پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کے باوجود۔ تو ہمیں بھی پوچھ لیں، ہم بھی اس ملک کے حصہ ہیں۔ تو مجھے صرف اختلاف یہ تھا کہ اے پی سی انہوں نے کی آپریشن شروع کر کے، اے پی سی کرنی چاہیے تھی آپریشن سے پہلے۔ اس کے اندر کئی ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہم کر سکتے تھے پہلے، اور میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انتہا پسند ہے یہ، اور ان میں 3 گروپ ہیں سوات کے اندر جو اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں، 3 مختلف گروپ ہیں۔ ان کے اندر سے کئی بڑی ایسی وحشی حرکتیں جو انسان کا ذہن نہیں مانتا، جو حرکتیں کر رہے تھے۔ لیکن ان سے کیا بات کریں گے آپ؟ لیٹ اس بی فرینک نا، اب ان سے کیا، یعنی فنڈامنٹلز جب آپ طے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے کس قسم کی بات؟ آپ صوفی محمد کو یہ لے کر آئے، وہ جو بھی شخص تھا 9/11 کے بعد افغانستان گیا، وہاں پہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہاں پہ ضائع کر دیے، واپس آ کے جیل میں ڈال دیا، ان کو باہر نکالا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ کس فنڈامنٹلز کے تحت آپ ان لوگوں سے بات کریں گے؟ صوفی محمد کے ساتھ 2 الیکٹڈ گورنمنٹس نے بات کی، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ 94 میں پیپلز پارٹی نے اکارڈ کیا صوفی محمد سے، 98 میں نواز شریف نے کیا۔
اور اب الیکٹڈ سیکولر لبرل پارٹی جس کا نام ANP ہے, انہوں نے اسی سے آدمی سے نیگوشیٹ کیا. تو پہلے تو یہ کلیئر ہو جائیں کہ اس ملک کی الیکٹڈ پارٹی جن کو پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے, یہ تیسری پارٹی تھی جس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. اور نہیں کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری آپریشن لاسٹ آپشن ہوتی ہے, کبھی ملٹری آپریشن فرسٹ. پہلے بتا دینا وہ تھوڑا سا, تو میں پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی بات. نہیں, بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے, کیونکہ انہوں نے دیکھنا آخر الیکٹڈ پالیٹیشنز تھے, ان کی پبلک نے مینڈیٹ دیا, تو انہوں نے بات کی نا, تو کوئی وجہ ہوگی جو بات کی. دیکھیں نا, ان کو بھی میں نے تو نہیں بات کی, انہوں نے بات کی, کوئی وجہ ہوگی. اور بالکل پالیٹیشین اور ملٹری میں ڈکٹیٹر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پالیٹیشین مذاکرات سے مسئلے حل کرتے ہیں. اگر چودھری شجاعت کو یہ اگر اس کو امپاور کر دیتا مشرف, تو نہ بلوچستان میں آج عذاب آنا تھا, کیونکہ وہ نواب اکبر بگٹی سے بات کر چکا تھا. مشرف نے کہا میں نہیں بات کرتا, اور اس کے بعد وہ لال مسجد میں لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ وہ باہر چلے جائیں. یہ قتل عام نہ ہوتی جس کی وجہ سے انتہا پسندی بڑھی. دیکھیں, بات چیت ہمیشہ کرنی چاہیے. برطانیہ نے کتنی دیر ناردرن آئلینڈ میں IRI سے کہا ہم بات نہیں کریں گے, آخر بات تھوڑا سا اس کو سنکرونائز کر لیتے ہیں پہلے, then we will move forward. پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ANP نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا, ان سے بات چیت کی تھی. وہی ANP تھی جس نے بعد میں آپریشن کے لیے فیصلہ کیا, فیڈرل گورنمنٹ کو انفارم کیا, وہاں پہ انہوں نے ریکوزیشن کی آرمی کو. اس حصے کو آپ جو ہے اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ نہیں مانتے, اس حصے کو مانتے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کیا. اوکے فائن, پہلے تو کلیئر ہو جائیں. آپ نے کہا نا کہ بات کرنی چاہیے تھی, یعنی میں نے آپ کو 3 الیکٹڈ حکومتیں بتا دی ہیں, 94, 98 اور ابھی, تو بات کی. اوکے, اچھا, اب پہلے تو 2 مہینے تک آصف زرداری صاحب نے سائن نہیں کیا, ANP نے جو اکارڈ ان سے اگری کیا. اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے سامنے آتا ہے, پارلیمنٹ سائن کرتی ہے, اور اس کے ٹھیک 10 دن بعد آپریشن شروع ہو جاتا ہے. اب میرا پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں آپریشن کوئی کسی ٹائم بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. پاکستان کی فوج 7 لاکھ کی فوج ہے, پروفیشنل فوج ہے, یہ دنیا کی بہترین ٹرینڈ فوج ہے. ان کو 5000 ملیشیا سے یہ ملک کے اوپر وہ قبضہ نہیں کرنے لگے تھے. آپریشن ہم شروع کسی وقت بھی کر سکتے تھے. میرا اختلاف یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جو ان 3 گروپس میں بھی انتہا پسند تھے ان کو علیحدہ کرتے, پبلک کو اپنے, جو باقی طالبان کو اپنے ساتھ ملا لیتے, جو بات بھی کر رہے تھے. ANP نے APC میں کہا کہ کئی طالبان تیار تھے معاہدے کو اوپر رکھنے کے لیے, کئی نہیں تھے. تو جو نہیں تھے ان کو علیحدہ کرتے, ٹائم بائی کرتے, لوگوں کو موقع دیتے جن کے لیے آپریشن ہوا, سوات کے لوگ کہ اپنی فصلیں کاٹ لیتے, اپنے پھل جو ان کے ہیں, جو سارا سال جن پہ گزارا کرنا ہے وہ پک رہے تھے ان کے, وہ کر لیتے, گھروں سے آرام سے ان کو نکال لیتے, ایویکویٹ کر لیتے, پھر آپریشن کرتے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سویلین ایریا میں آرمی کو بھیجتے ہیں, آرمی کا کوئی قصور نہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کوئی فوج تو نہیں کھڑی, وہاں تو عام لوگ, زیادہ اکثریت عام لوگوں کی ہے, تھوڑے سے فائٹر چھپے. یعنی آپریشن اٹ سیلف آپ کا, یعنی آپ اس سے آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن طریقہ کار جو آپریشن کا اپنایا گیا اس سے اختلاف ہے. یہ دو مختلف چیزیں نہیں. میرا اختلاف یہ ہے کہ پہلے تو میں سمجھتا ہوں ملٹری آپریشن کرنا اپنے لوگوں کے خلاف ایک حکومت کا فیلئر ہے, پولیٹیکل فیلئر ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپ کے پاس پولیس ہوتی ہے, انٹیلیجنس ہوتی ہے, آپ کے پاس پھر کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے آپ کو اسپیشل اختیار کرنا ہوتا ہے, اگر پولیس بھی نہ کوپ کر سکے. ایک کراچی میں آپریشن ہوا تھا 96 میں, نصیر اللہ بابر نے کیا تھا. 92 میں فوج نے آپریشن کیا تھا, فوج والا فیل ہو گیا, نصیر اللہ بابر والا پولیس کے ساتھ جو آپریشن کیا تھا کامیاب ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو پوری دنیا کی طاقتیں, آپ جس وقت بھی سپیچ کرتے ہیں, میڈیا سے بات کرتے ہیں, آپ حوالے دیتے ہیں, بہت زیادہ امریکنز جو اسکالرز تھے جو اس خطے کے اندر ایک وہ کانسپریسی تھیوریز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ان کا مقصد ہے, اس خطے میں آ کے سینٹرل ایشین کی جو سارے وسائل ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے, پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے. اتنی طاقتیں اگر اس میں شامل ہوں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو پولیس ہے یہ ان کو قابو کر لے گی؟ نہیں, دیکھیے پہلے تو 2 مختلف چیز, ایک قبائلی علاقے میں جنگ ہے وہ بالکل مختلف ہے, ایک سوات کے اندر ہے جو بالکل مختلف ہے. سوات کی تو شروع ہوئی 1977 میں جب پاکستان کے قوانین